آج سے تم بھی نماز کی پابندی کرو گی اور ہم کوشش کریں گے۔ مگر جب میں نے تمہیں گٹھلی کھولے دیکھا تو مجھے افسوس ہونے لگا۔ کاش یہ حقیقت مجھ پر پہلے آشکار ہو جاتی۔ بتاؤ کیا وہ سچ ہے جو میں نے دیکھا؟ کرن اس کے پیروں میں گر گئی، اس سے معافی مانگنے لگی اور کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑنا مت، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، اگر آپ نے بھی چھوڑ دیا تو کہاں جاؤں گی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن احمد پر ان آنسوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ احمد پر ضد تھا کہ پہلے اسے سچ بتایا جائے، ورنہ وہ اس سے بات بھی نہیں کریں گے۔ کرن اس دھمکی سے ڈر گئی اور سب کچھ سچ بتانے پر راضی ہو گئی۔ کہنے لگی، آج میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، اپنی ساری حقیقت بتا دوں گی۔ ایک لمحے کے لیے رکی اور بولی، میرا تعلق برہمن گھرانے سے تھا، مگر میں ایک مسلمان لڑکے سے محبت میں گرفتار ہو گئی۔ وہ لڑکا بھی آپ کی طرح مولوی کا بیٹا تھا۔ میرے گھر والے اس سے شادی کرنے پر بالکل راضی نہ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے کسی مسلمان سے شادی کی تو تمہیں مذہب بدلنا پڑے گا، پھر تمہیں دیوتا سزائے دیں گے۔ مگر میں نے اپنے گھر والوں کی ایک نہ سنی اور لڑکے کے کہنے پر مسلمان ہو گئی، پھر اس سے شادی کر لی۔ مگر اس لڑکے کے گھر والے مجھے بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کی ماں سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو انہوں نے ایسی سازش رچائی کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا۔ مجھے شوہر کی ماں سے شدید نفرت ہونے لگی۔ ایک دن میرا شوہر کسی کام سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا، اچانک میرے سسر کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، تمہارے شوہر کا فون آیا ہے، اس کی دوسرے شہر میں پکی نوکری لگ گئی ہے، وہ چاہتا ہے تم بھی اس کے پاس آ جاؤ۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں خوشی خوشی اپنا سامان باندھنے لگی۔ اگلے روز شام کے وقت میرے سسر نے ایک گاڑی والے کو بلایا اور کہا، یہ ہماری بہو ہے، اسے اس پتے پر چھوڑ آنا۔ میں سب کو الوداع کہتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی تو جیسے کسی لمبے سفر پر روانہ ہو گئی۔ ایک ویرانے میں گاڑی والے نے گاڑی روکی، ساتھ ہی ایک اور گاڑی آ کر رکی، جس میں سے دو آدمی اور دو عورتیں باہر آئی۔ میں نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ میرا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، بی بی کون سا شوہر؟ تمہارے باپ نے تمہیں 20 لاکھ میں بیچ دیا ہے، اب تم ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ میں تو یہ سن کر ہی ڈر گئی، مگر میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ چپ چاپ ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ کسی بڑی سی عمارت میں جا کے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ چلتی رہی، جانتی تھی کہ یہ سب مجھے میرے دیوتاؤں کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ سوئے، میں وہاں سے بھاگنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے نکلنے لگی۔ ان کی ایک عورت نے کافی شور مچایا اور مجھے پکڑا، مگر میں نے اس کے بازو پر زور سے کاٹا اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر سبھی جاگ گئے۔ گرتے پڑتے میں وہاں سے گھنی جھاڑیوں کی طرف مڑ گئی۔ جھاڑیوں میں چھپنے کی وجہ سے چند خاردار جھاڑیاں میرے بازوؤں میں لگیں اور میں زخمی ہو گئی۔ ساتھ ہی مجھے مندر کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً اس طرف چل گئی اور اپنے بھگوان سے گڑ گڑا کر معافیا مانگنے لگی۔ وہاں سے میں نے پنڈت جی سے ایک مورتی لی اور اسے اپنے چند کپڑوں کے ساتھ ایک گٹھلی میں باندھ دیا۔ میرے اندر بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا، میں پھر کسی مولوی کے بیٹے سے شادی کروں گی، اس کا بچہ پیدا کروں گی اور اسے ہندو بناؤں گی۔ پھر اس نے کہا، میں اسی پہر مسجد کی تلاش میں کھڑی ہو گئی اور ایک مسجد میں پناہ لے لی۔ پھر آپ کے بابا مجھے گھر لے آئے اور آپ سے میرا نکاح کروا دیا۔ اس وقت میرے اندر بدلے کی ہوس بالکل مکمل پروان چڑھ چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ جلد از جلد اولاد ہو جائے، مگر میری کوشش ناکام رہی۔ میں آپ سے چھپ کر ہر ہفتے کی رات بتوں کو پوجنے اس نہر کے کنارے جاتی تھی، مگر آپ کے گھر والوں کے اخلاق کی وجہ سے کہیں کہیں میرا دل موم ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ سب مسلمان برابر نہیں ہوتے، مگر جس دن میری طبیعت خراب ہوئی، اس روز امی ابو کی محبت نے میری سوچ یکسر بدل کر رکھ دی۔ کرن کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اس نے کہا، میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، قرآن بھی سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ آج میں صد کے دل سے مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے اس گٹھڑی سے بت کو نکال کر نہر میں باندھ دیا۔
تاکہ اب میں حقیقی خدا کی عبادت کر سکوں۔ یہ باتیں سن کر احمد کو پہلے تو غصہ آیا۔ اس نے کہا، تم نے مجھ سے گناہ کروایا۔ ایک مسلمان ایک ہندو سے شادی نہیں کر سکتا۔ انجانے میں مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کرن نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، اس کے ہاتھوں کی لرزش اس کی باتوں کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ سچ مچ اپنے اعمال پر شرمندہ ہے۔ احمد کو اس کے آنسوؤں میں سچائی دکھائی دی۔ اس نے کرن کو کلمہ شہادت پڑھایا اور اس کی تمام تر کوتاہیاں معاف کر کے اسے قبول کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ جب چاہے کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے تر تھی اور دل اللہ کی بڑائی بیان کر رہا تھا۔ اللہ حافظ۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کی نوٹیفیکیشن میں آ جائیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔